اچھا، ہم سب کو اس بات کا تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں افسران جو ہے وہ بے ایمانی سے کام لیتے ہیں اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتے، اور الیکشن میں دھاندلی کرنے کا اگر انہیں اہل قوت کہتے ہیں تو وہ دھاندلی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، کسی کو ناجائز بند کرنے کا کہتے ہیں تو وہ ناجائز بند کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی جائز ناجائز کام کہا جاتا ہے تو وہ خاموشی سے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے ان کی تنخواہیں اور مراعات اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، جو لائف سٹائل وہ اپنا چکے ہوتے ہیں وہ اس لائف سٹائل کو پورا کرنے کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ جائز ناجائز کاموں کو کرتے رہیں اور اہل قوت سے بنا کر رکھیں، تاکہ کل کو اگر وہ خود کوئی اپنی پیسے شیسے کمانے کے لیے ناجائز کام کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دیا جائے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے جس پر ہم سب غور نہیں کر رہے، وہ سپریم کورٹ میں پیش ہونے والی رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ 22,000 سے زائد افسران دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، جن ملکوں کی شہریت جس کے ہاتھ آئی اس نے لی ہے، اور ان لوگوں کی تعداد 22,000 سے بھی زائد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کتنا ہے اور پاکستان سے ان کی محبت اور دلچسپی کتنی ہے۔ پاکستان میں دھاندلی ہو، پاکستان میں الیکشن رگڈ ہوں، پاکستان میں عوام کا مینڈیٹ چوری ہو، جن لوگوں کو عوام ووٹ دیں ان کی بجائے کوئی اور لوگ حکومت بنا لیں، جو کچھ بھی ہوتا رہے، ظاہر ہے ان لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان لوگوں کا کوئی بینیفٹ ہی وابستہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں کوئی چیز سیدھی ہو، کیونکہ یہ صرف اپنی ریٹائرمنٹ تک یا جب انہوں نے گولڈن شیک ہینڈ کرنا ہے تب تک صرف پاکستان میں موجود ہیں۔ جیسے ہی ان کی پاس جو شہریت اور اس کے لوازمات پورے ہو جائیں گے، دوسرے ملکوں میں روزگار کا اور ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو جائے گا، اس وقت یہ خاموشی سے اپنی جاب چھوڑیں گے اور پینشن وینشن لیں گے اور پاکستان سے باہر بھاگ جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لہٰذا جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری یا عمران خان یا اعظم سواتی یا کچھ لوگ جن کی کوئی ویڈیوز، آڈیوز اور اس طرح کی لیکس بنا کر اہل قوت انہیں قابو کرتے ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جنہیں اہل قوت قابو کرتے ہیں، چاہے وہ ریٹرننگ افسران ہوں، وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، ان کو چھوٹی موٹی بلیک میلنگ کے ذریعے قابو کر لیتے ہیں۔ ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس دوہری شہریت ہے، آپ کے خلاف فلاں کیس بن جائے گا، ہم کہہ دیں گے کہ آپ پاکستان کے نہیں، آپ امریکی حکومت کے وفادار ہیں، آپ کینیڈین گورنمنٹ کے وفادار ہیں، آپ برٹش گورنمنٹ کے وفادار ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ یہ شہریت لینے کے لیے فلاں جگہ سے رشوت لی تھی اور آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے، تو آپ پہ نیب میں کیس بن جائے گا جس کی وجہ سے آپ باہر جا ہی نہیں سکیں گے، آپ کا ECL میں نام ڈلوا دیں گے، اور بس یہی وہ چھوٹی چھوٹی سی تڑیاں ہوتی ہیں جن کے آگے افسران پاکستان میں بے بس ہو جاتے ہیں، اور پھر اہل قوت ان سے جائز ناجائز جو کام لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ اہل قوت ضروری نہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے ہوں، جب جس دور میں جس کے پاس قوت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو جس کی حکومت ہو اور اس کے لوگ ان لوگوں کو بلیک میل کرتے رہیں اپنی سول انٹیلیجنس کے ذریعے، چاہے وہ وردی والے ہوں، جس کا جب دل کرے گا، اگر آپ کے دل میں چور ہے تو وہ آپ کو قابو کر لے گا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے افسران کو ایماندار رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ دوہری شہریت کا حق ان کا ختم کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی جیسے سیاستدانوں کو ہم جیسے منسٹرز کو کہتے ہیں کہ دوہری شہریت ہے تو آپ نہیں رہ سکتے وزیر، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی قانون میں یہ پابندی لگانی پڑے گی، کم از کم اس وقت تک جب تک پاکستان ایک غریب، کنگال اور مفلوق الحال ملک ہے، جب تک یہاں کی شہریت میں لوگوں کے لیے اٹریکشن نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، انڈیا میں اگر ایسی پابندی نہیں ہوتی تو نہ ہو، ان کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، وہ بڑے اور طاقتور ملک ہیں، وہاں کے اپنے ممالک میں لوگوں کے لیے اتنی اپرچونٹیز موجود ہیں کہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لوگ جاتے ہیں تو اندر اور 100 اچھے لوگ انہیں ریپلیس کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم کم ہے، ہم ان لوگوں کو بڑی مشکل سے پڑھا لکھا کر بڑے عہدوں پر پہنچاتے ہیں اور پھر یہ ہمارا ہی خون چوسنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو دوہری شہریت والے افسران کی کم از کم 16-17 گریڈ سے اوپر پروموشن نہیں ہونی چاہیے، یہ پابندی ہونی چاہیے۔ دوسرا، ان لوگوں کی تنخواہیں اور مراعات اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ یہ آسانی سے بلیک میل نہ ہو سکے۔ اگر ہم اس طرح کی ریفارمز نہیں متعارف کروائیں گے اپنے سول سروسز کے سٹرکچر میں، چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی کے لوگ ہوں چاہے وہ سول بیوروکریسی کے لوگ ہوں، وہ اسی طرح سے پاکستان کے مفادات کی پرواہ کیے بغیر عوام کے مینڈیٹ پر، عوام کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے رہیں گے اور ان ڈاکوں کو ڈلنے میں سپورٹ فراہم کرتے رہیں گے۔